إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. اسی کے لیے تمام سر حمد و ثنا ہے، اسی کے لیے تمام سر عبادتیں ہیں، اور وہی اکیلا تمام سر عبادتوں کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدر جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام،
پچھلے کئی جمعوں سے مسلسل ایک ٹاپک جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلاً ہم دیکھ رہے ہیں، جنت، اس کی نعمتیں اور اس کا راستہ، اس کا آج انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے۔ اس کی جو آخری کڑی ہے، جنت، اس کی نعمتیں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اصل چیز کیا ہے کہ اس کا راستہ کیا ہے، اس راستے پہ ہم کیسے گامزن ہو سکتے ہیں، کیسے چل سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمیں اس راستے کو پانا ہے۔ تو اصل بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ جنت کے راستوں پہ چلنے والوں کی صفات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر اس سلسلے میں کیا چیزیں بیان کی ہے، وہ اختصاراً آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز، جنت کے سلسلے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ جس طریقے سے جنت کے کچھ لوگ مستحق ہوں گے، اسی طریقے سے جہنم کے بھی مستحق ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف کے نام سے سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اب جنت والے تو جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم کو جنت والوں میں شامل فرمائے اور جہنمیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو بیچ میں ہوں گے، نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ جہنم میں، ان کا معاملہ لٹکا ہوا ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، بعض اہل تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ یا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، تو اب فیصلہ کیا ہوگا، بیچ میں اٹکا ہوا ہوگا۔ لیکن اس سلسلے میں غالب گمان یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میری رحمت کیا ہے، میرے غضب سے وسیع ہے۔ تو ہم یہی گمان کرتے ہیں، اور اہل تفسیر نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ان لوگوں کا فیصلہ انشاءاللہ بالآخر جنتیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال جنت میں ایک گروہ جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس جنت کو حاصل کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی پڑے گی، دنیا کے اندر اس کا راستہ کیا ہوگا۔ دنیا میں بھی کسی منزل پہ انسان کو جانا ہوتا ہے، ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک متعینہ راستہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو وہ فالو کرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی کو دلی جانا ہے اور وہ حیدرآباد کی ٹرین میں بیٹھ جائے تو وہ دلی نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمیں جنت کا مستحق بننا ہے تو جنت کے راستے پہ چلنا پڑے گا، اور کہاں پہ چلنا پڑے گا، اسی دنیا میں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد جب جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو بعض جہنمی وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے حضور میں کہیں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑا موقع دے دے، دنیا میں جانے دے دے، ہم لوٹ کر نیک اعمال ایمان کے ساتھ لوٹ آئے، اب تو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ وہاں افسوس کریں گے، وہاں اللہ کی ذات کو تسلیم کریں گے، نبیوں کی دعوت کو سمجھیں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے دنیا دی ہے اس کے لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیا کریں، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جنت کے وارثین کون ہوں گے،
کون لوگ ہوں گے جو جنت کے مستحق ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر ان کے سلسلے میں بیان فرمایا، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ سب سے پہلی صفت یہ ہوگی وہ جنتیوں کی جو جنت کے وارثین ہوں گے، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم انہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ اللہ نے بیان فرمایا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ہوں گے، یعنی ایمان والوں میں سے ہوں گے، یعنی ایمان والوں میں سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی صفت ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا، من کان تقیا، اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ان کے اس ایمان اور عمل صالح کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اللہ کے تقوی کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی زندگیاں انہوں نے گزاری ہوگی تو انشاءاللہ وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں تقوی کتنا اہم ہے انسان کی زندگی میں، اس کا جائزہ لیں۔ نماز اللہ نے فرض کی، روزے اللہ نے فرض کیے، دیگر چیزیں اللہ رب العالمین نے بندے کے اوپر اپلائی کرنے کا آرڈر دیا، ہمیں عمل میں لانے کا آرڈر دیا گیا۔ لیکن یہ بتائیے کسی بھی عبادت کو سکھانے کے لیے، کسی بھی عقیدے کو سکھانے کے لیے 1 مہینہ مسلسل عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ واحد ایک تقویٰ ہے جس کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ ہم نے روزے فرض کیے۔ ہم نے کیا کیے؟ تم پہ روزے فرض کیے ہیں، جیسے تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیے تھے۔ کس لیے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی بنانے کی ٹریننگ ہر سال اللہ رب العالمین ہمیں دے گا کہ تم تقوی کو اپنا لو، متقی بن جاؤ اور اس تقوی کے ساتھ زندگی گزار لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں، ہر نکاح کے خطبے میں، ہر بیانات کے ابتدا میں جب خطبہ پڑھتے اس میں جو آیتیں پڑھتے وہ آیتوں کے اندر تقوی کا درس ہو۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ کسے کہا جائے گا تقوی؟ بہت ہی مختصر سے مختصر الفاظ میں تقوی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بیمار انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو کیا کہے؟ اس کو دوا لکھ کے دے دے، اس کا چیک اپ کرے، چیک اپ کرنے کے بعد دوا لکھ کے دے دے کہ یہ دوائیاں آپ کو لینی ہے، 3 دن تک، 1 ہفتے تک یہ دوا آپ کو لینی ہے۔ لیکن ان دوائیوں کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے۔ چاول نہیں کھانا ہے، ٹھنڈے سے بچنا ہے، کچھ دنوں تک گوشت نہیں کھانا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ دے آپ کو جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں وہ کس لیے کہ بیماری ختم ہو جائے، اور جن چیزوں سے آپ بچ رہے ہیں وہ کس لیے ہے؟ تاکہ بیماری اور مرض ختم ہو جائے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جن باتوں کا اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگیوں کے اندر اپلائی کرنا، عمل میں لانا۔ جیسے ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے اس کو کھانا، اور جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچ جانا۔ جیسے ڈاکٹر نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جانا، تو انسان صحت یاب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب یہ چیز اپلائی کرے گا کہ ایمان، عمل صالح، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا، اور منہیات جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی ایمانی زندگی کو بچا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ تو انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار لے، لیکن وہ گناہوں سے نہ بچے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے نہ بچے، حرام چیزوں کا استعمال کرتا ہوا زندگی گزارے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حرام کام بھی کر رہا ہے، تو حقیقت میں اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کہتے ہی اس کو ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ان کو عمل میں لائے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رک جائے۔ تو اللہ نے کہا جن کے پاس ایسا تقویٰ ہوگا، من کان تقیہ، ہم ان کو کیا کریں گے؟ جنت کا مستحق بنا دیں گے۔
جنت کے وارثین میں ان کو داخل کر دیں گے. اللہ اکبر. پہلی چیز معلوم پڑی ایمان عمل صالح کے ساتھ تقوی کا ہونا. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے مزید بیان فرمایا, کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, متقیوں کے نزدیک کر دی جائے گی جنت. جنت کیا کی جائے گی؟ متقیوں کے نزدیک کر دی جائے گی. ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے موافق بات ہوگی تو ہم قبول کریں گے, ہمارے موافق نہیں ہوگی تو ہم قبول نہیں کریں گے. یہ تقویٰ نہیں ہے. آپ کے موافق ہو یا نہ ہو, اللہ اس کے رسول کی بات ہے, ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے موافق اپنی زندگی گزاریں, نہ کہ ان باتوں کو اپنے موافق کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ کہا گیا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اللہ رب العالمین اہل جنت کہ وہ لوگ جو تقوی والے ہوں گے, متقین ہوں گے, ان کے نزدیک جنت کو کر دے گا. ان کے نزدیک کر دے گا جنت ان کے پاس کر دے گا. کہا غیر بعید, ان سے دور نہیں ہوگی. ھذا ما توعدون, اور یہ وعدہ ہے. اللہ اکبر. اللہ وعدہ کر رہا ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ وعدہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. معلوم پڑا کہ پابندی کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے, پابندیوں کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے, وہ اس میں داخل ہے, وہ اس میں داخل ہے. آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے مزید بیان کیا, کہا من خشی الرحمن بالغیب, اور ان کی ایک اور صفت ہے خشیت. خشیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتا ہے خشیت. خوف و خشیت آپ سنتے ہوں گے کئی دفعہ بیانات میں. خوف کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے. بندے نے اللہ کے سلسلے میں, جہنم کے سلسلے میں, جنت کے سلسلے میں سنا, اس کے دل میں خوف پیدا ہوا, وہ عبادت کرنے آ گیا. اچھی چیز ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. ایک ہے خشیت. خشیت کیا ہے؟ خشیت یہ ہے کہ آپ کے اندر خوف کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے فرامین کا علم بھی ہو, یعنی خشیت آتی ہے علم کے ساتھ. خشیت کس کے ساتھ آتی ہے؟ علم کے ساتھ. علم کے ساتھ خشیت کا تعلق ہے. تو خوف و خشیت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دین سے بے رغبتی کے ساتھ زندگی نہ گزارے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا. دین کا علم حاصل کرنا یا علم کا حاصل کرنا, یا علم کا حاصل کرنا. اب ہر مسلمان سے علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. اللہ کے نبی کیا گئے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو, اس کے اوپر علم کا سیکھنا فرض ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک عالم بنے گا؟ نہیں, پاسبل نہیں ہے. لیکن علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے دینی معاملات کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ حلال کو اپنا سکے, حرام سے بچ سکے. اپنی دنیاوی زندگی دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے گزار سکے, اتنا علم ہر ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے اور دنیا میں گناہ کرتا ہے, بدعقیدگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا, مجھے تو معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا کر لیا, اللہ معاف کر, اللہ رب العالمین کیا اس کو معاف کر دے گا؟ قطعاً معاف نہیں کرے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ چیز کمپلسری ہے کہ وہ دین کا علم اور دنیاوی علم دونوں علم کو سیکھتے سکھاتے ہوئے زندگی گزارے, علم سے بے رغبتی نہ کرے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر علمی مجلسوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. علمی مجلسوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دن مسجدوں کے اندر درس قرآن, درس حدیث میں دیکھ لے آپ کتنی پبلک ہوتی ہے ڈیلی.
سنڈے کی کلاسز کے اندر کتنی پبلک ہوتی ہے آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ علم سے ہماری دلچسپی کیا ہے، خصوصاً دینی علم سے. دینی علم سے ہماری کیا رغبت ہے، کیا اہمیت ہم اس کو دے گئے، وہ آپ دیکھ لیں. تو میں اس ٹاپک ہونے کا ٹاپک نہیں ہے، اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن بات آئی ہے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا تعلق دینی کتابوں سے جڑتا ہے صرف رمضان کے مہینے میں. قرآن بھی رمضان کے مہینے میں کھلتا ہے اور کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں ہی نکلتی ہے. باقی مہینوں میں ہم بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ نے بیان فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے خشیت کے ساتھ غیب کے معاملات کے ساتھ خشیت رکھتا ہے. یعنی غیب ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور غیب میں تنہائی میں بھی اس رحمان کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے. تو جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ جنت کے مستحق ہوں گے. اور مزید بیان کیا سنیں، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور توجہ والا دل لے کے آئے گا. توجہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رغبت ہوگی، اللہ کی رغبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر بیان کیا. اس میں ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو. جس کا دل کہاں لٹکا ہوا ہو؟ مسجد میں لٹکا ہوا ہو. مطلب کیا ہے، اپنا دل نکال کے مسجد میں لٹکا دے؟ نہیں. ایسا آدمی جو ایک نماز پڑھ کے گیا ہو، مسجد سے نکل کے دوسری نماز کی فکر ہے کہ ابھی اذان ہوگی تو دوسری نماز کے لیے آنا ہے. مسجد سے دل لگا ہوا ہے، تو یہ جو دل ہے نا، یہ اس قسم کے جو دل ہے، اللہ کی کتاب سے دل لگا ہوا ہے، اللہ کے فرامین سے دل لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دل لگا ہوا ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے. توجہ والا دل ہے، سویا ہوا نہیں ہے، مردہ نہیں ہے. غفلت میں، خواب غفلت میں اس کا دل کھویا ہوا نہیں ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، ایسا دل جو توجہ والا ہے، وہ جنت کے مستحقین کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے. سنیں، اب اللہ نے آرڈر دیا. کیا آرڈر دیا؟ یہ صفات اللہ نے بیان کی، اس کے بعد کہا ادخلوها بسلام، اس میں داخل ہو جاؤ. اللہ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین. کہاں؟ ادخلوها، اس میں داخل ہو جاؤ. کس میں؟ جنت میں. بسلام، سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، لوگوں سنو، داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کے بعد نکال لیے جاؤ گے، نہیں. آرڈر، اللہ آرڈر بھی دے گا ہے تو مکمل کہ سنو داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اب کوئی نکالنے والا نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ موت کو کیا کرے گا؟ ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کے ذبح کرا دے گا، تاکہ جہنمی بھی جان لے کہ اب موت نہیں آنے والی ہے، اور جنتی بھی جان لے کہ اب موت آنے والی نہیں ہے. جہنمیوں کو کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اور جنتیوں کو کوئی جنت سے نکال نہیں سکتا. اللہم ادخلنا منہم، اللہ ہم کو جنت میں داخل فرمائے. آپ اندازہ لگائے یہ کیفیت ہوگی. تو کہاں گیا کہ وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. 2 باتیں اللہ نے بیان کی. کہاں؟ لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہو، جیسے چاہو، جو معاملات انجام دینا چاہو اس میں کرو. پابندی دنیا میں ہے نا، پابندی کیا ہے؟ دنیا میں ہے. وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے جو چاہو کرو. پورے انتظامات اللہ رب العالمین نے کیے ہیں آپ کے لیے وہاں. اور یہی نہیں، آگے کیا کہا سنیں، ولدینا مزید، اور مزید ہے جو ہم دیں گے تمہیں. جنت میں داخل ہونے کے بعد جو مل رہا ہے، جو تم چاہو گے وہ تم کرو گے، لیکن اور بھی ہم دیں گے. لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیں، کچھ ایسے لوگ بھی آج پیدا ہو گئے معاشرے کے اندر
جو ایسی آیتوں سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ نے بیان فرمایا نا قرآن کے اندر کہ جو چاہو وہ کرو، جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جنتی منی خدا ہو گئے. ایسا استدلال کرنا جائز نہیں ہے. خدا صرف اللہ ہے، رب العالمین صرف اللہ ہے. کوئی منی کوئی میکزیمم خدا نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ استدلال جاہلانہ استدلال ہے. کوئی کہے ایسی آیتوں کو انتخاب کرتے ہوئے قرآن کی کہ یہ جنتی منی خدا ہو گئے ہیں، یعنی ایسا استدلال ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کبھی کسی سلف صالحین میں سے کسی نے ایسی تشریح کی ہے، ایسی تفصیل کی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کر رہے ہیں؟ کہ افسوس کی بات ہے. اور بڑے بڑے لوگ فالوور بنے ہوئے ایسے لوگوں کے. تو ہم سوچے ہم دین کا علم کہاں سے لے گئے، اس بات کو سمجھ لیں. اگر ہم غلط جگہ سے علم لیں گے تو ہمارے عقیدے بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے، معاملات خراب ہوں گے، دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی. تو اس سے بچے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. چنانچہ اللہ نے مزید بیان فرمایا، کہا سنو، دیکھیں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جنت کا اعلان کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے نفوس کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، خواہشات کو دباتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے معاملات کو، اپنے نفسانی خواہشات کو، ان ناجائز خواہشات کو دباتے ہیں. جائز طریقے سے، حلال طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے دنیا میں معاملات انجام دینے کی اجازت دی ہے اس کو انجام دیجیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن حرام طریقے سے گناہوں کے راستوں کو اپنانا، خواہشات نفس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج معاشرے کے اندر بے انتہا فتنے ہیں، بے حیائی کے فتنے، جہاں دیکھو وہاں فتنے آپ کو دکھ جائیں گے. وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے فتنے نازل ہوں گے اور تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوں گے. وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. تو ہم کو چاہیے کہ ایسے فتنوں کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑے، اللہ رب العالمین کے فرامین سے جوڑے. چنانچہ یہاں پہ بھی خوف کا ذکر ہے کہ انسان خوف و خشیت کے ساتھ اپنے نفوس پہ کنٹرول کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو شامل حال رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کا مستحق بنا دے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وضاحت کے ساتھ مومنین کے لیے جنت کے راستے کو واضح کیا ہے. اور رحمت للعالمین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام راستے بیان کیے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں جھانکے تو صحیح. دوسرے فائدہ اٹھا گئے، مسلمانوں کو توفیق نہیں ہے پڑھنے کی. مسلمان تو گمراہ ہو جا رہا ہے، کہتا ہے قرآن پڑھوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. اعوذ باللہ. ہم معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہتے قرآن ترجمے سے مت پڑھو، آپ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ جزدانوں میں سجانے کے لیے، شادی کے وقت بچیوں کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، سروں پہ اٹھانے کے لیے. اپنے معاملات آ جائے تو قرآن اٹھا کے مختلف قسم کے معاملات انجام دینے کے لیے. یہ سب کاموں کے لیے قرآن آیا ہے. پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ رشد و ہدایت کے مستحق بن جائیں. اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں انسان کو جو چیزیں ناپسند ہوتی ہیں نا، جو چیزیں ناپسند ہوتی، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا ناپسند ہے، پسند نہیں ہے. غسل کی حاجت ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا پڑ جائے صبح کو، پسند نہیں ہے. کمبل چھوڑنا پسند نہیں ہے، پسندیدہ چیزیں نہیں ہے. رسول اللہ بیان فرما گئے کہ جنت کو تمہاری ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ نے گھیر دیا ہے.
اللہ کی عبادت کرنا بندہ کہاں پسند کر رہا ہے؟ ہم سب سے غفلتیں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, عمل صالح کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفت الجنت بالمکارہ, لوگوں سنو, جنت کو اللہ نے گھیر دیا ہے تمہاری ناپسندیدہ چیزوں سے. یعنی عبادت کے معاملات, دینی معاملات, جس کو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, پسند نہیں کرتے کہ شاہ ٹھنڈی میں جائیں گے, وضو بنائیں گے, کپڑے گیلے ہو جائیں گے. ہاں, اور جہنم کو کس سے گھیرا ہے اس کو بھی سنیں. وحفت النار بالشہوات, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس کو جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو, گناہوں کو, شہوات کو, لغویات کو, بیہودہ بنے کو, بے حیائی کو, اللہ نے جہنم کو اس سے گھیر دیا. جس کو اپناؤ گے اسی میں داخل کر دیے جاؤ گے. یہ وہی کیفیت ہے کہ دجال لے کے نکلے گا, ایک طرف جنت ایک طرف جہنم, اوپر سے جنت دکھے گی اندر سے جہنم ہوگی, اوپر سے جہنم دکھے گی اندر سے جنت ہوگی. وہی کیفیت ہے. تو دنیا کی شہوات اوپر سے اچھی دکھ رہی ہے لیکن لے کے کہاں جائے گی, سوچ لے, جہنم کی طرف. اور عبادتیں دنیا میں مشکل لگتی ہے بعض اوقات, لیکن لے کے کہاں جائے گی, جنت کی طرف. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آگے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل ومن یابى یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے, صحابہ بیٹھے ہوئے, رسول اللہ نے کہا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے. کل امتی یدخلون الجنہ, سب کے سب جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر, سب کے سب جنت میں جائیں گے. نبی کہتے گئے تو کیا چاہیے, لیکن ایک بات کہی اللہ کے نبی نے آگے, وہ بڑی اہم ہے. کہا الا من ابا, سوائے اس کے جس کے اندر صفت ابا پائی جائے گی. ابا کیا ہے؟ ابا ہے انکار کرنا, انکار کرنے والے لوگ, نہیں ماننے والے لوگ. قرآن و حدیث کی بات آ جائے, ٹھیک ہے, یہ قرآن و حدیث اپنی جگہ, ہمارا ابا دادا نے یہ کی, ہم یہ کریں گے, یہ ابا ہے. یہ کیا ہے؟ الا من ابا. سوچ لے, حدیث اچھی طریقے سے سن لے, اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, آتھینٹک حدیث ہے, آتھینٹیکیشن میں کوئی شک و شبہ نہیں. کہا الا من ابا. صحابہ نے پوچھا, قیل یا رسول اللہ ومن یابا, اللہ کے نبی یہ انکار کرنے والا کون ہوگا, یہ صفت کس میں پائی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی. اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا, جو میری اطاعت کرے گا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے, اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. صبح سے شام تک جائزہ لیں, ہم کتنے معاملات کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم سب اس میں داخل ہیں, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو ہم کو چاہیے کہ محاسبہ کرے, جائزہ لے, تزکیہ کرے. جیسے ہم اپنی بزنسوں کا جائزہ لیتے ہیں نا, پروفٹ میں ہے کہ لاس میں ہے, نیکیوں کا جائزہ لے, گناہوں کا جائزہ لے, نیکیاں بڑی ہے کہ نہیں ہے, گناہ کم ہوئے ہیں کہ نہیں ہے, کہیں اس میں بھی تو لاس میں نہیں چل رہے, گناہ بڑھ تو نہیں گئے, اس کا جائزہ لے. آگے دیکھیں, اللہ کے نبی نے مزید بیان فرمایا, اتقوا اللہ. اللہ کے نبی نے کچھ صفات بیان کی, کہا لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ کے تقوی کو اپناؤ. وصلوا خمسکم, 5 ٹائم کی نمازوں کا اہتمام کرو پابندی کے ساتھ. وصوموا شہرکم, اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو. وادوا زکات اموالکم, اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرو. طیبۃ بہا, اس کے ذریعے سے تمہارا مال, تمہارے نفوس کیا ہوں گے, پاک ہو جائیں گے. طیبۃ بہا انفسکم, یہ تمہارے مالوں کو, تمہارے نفوس کو پاک کرنے کا ذریعہ. آگے کہا واطیعوا, اور اطاعت کرو. واطیعوا ذا امرکم, جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو. لوگ پوچھتے ہیں ہم ایسا کیوں کریں, ٹھیک ہے, قرآن میں ہے تو کیوں ہے, حدیث میں ہے تو کیوں ہے. اللہ کے نبی کہہ گئے اس کیوں میں مت پڑھو, کہہ دیا گیا نا, اللہ نے کہا نا, اس کے رسول نے کہا نا, مان لو, ختم بات. سمجھ آئی بات. واطیعوا, اور جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر کیا کرو, اطاعت کرو. فائدہ کیا ہوگا
ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہاں جو حکم دیا گیا اس کو مانیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت، اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. تدخلوا الجنت، ربکم، تمہارا رب تم کو جنت میں داخل کرے گا. سنن ترمذی، ابن حبان کے اندر اور صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اندازہ لگائیں یہ صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر تم جنت کے راستے میں جانا چاہتے ہو، دنیا کے اندر جنتی راستہ پانا چاہتے ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ویسے مان لو جیسے صحابہ نے مانا ہے. من مانی مت کرو، اس کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا، اس کو مانوں گا، یہ نہیں چلے گا دین میں. ایمان والوں مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. آگے دیکھیں، آخری چیز سنیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کتاب اللہ کے اندر تقوی کے سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ صفات جنتیوں کی. ہم سوچ رہے ہیں نا کہ تقوی بہت سنتے ہیں ہم، اور یہ صفات جو جنت کی، جنت کے راستے کی بیان کی گئی، اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز کیا بیان کی؟ کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. لوگوں دوڑ پڑو. ساغیو کا مطلب ہوتا ہے دوڑ پڑو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو تیزی کے ساتھ. کوئی انسان تیزی سے دوڑ رہا ہے اس کو کہا جائے گا تیزی سے دوڑ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، اور جنت کی طرف. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے متقیوں سے. اب اللہ بیان کر رہا ہے متقی کون ہے. متقی کون ہے سنیں. اللہ رب العالمین نے متقیوں کی کچھ صفات یہاں بیان کی، اس کو سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ ہے متقی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے، چھپا کر اور دکھا کر. چھپا کر بھی دیتے ہیں، چھپا کر بھی دیتے، چھپا کر دینا بھی جائز ہے، اور بعض اوقات دکھا کے دینا بھی جائز ہے. دکھا کے دینا کب جائز ہے؟ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر دوسرے بھی دینے لگ جائے. یہ لوگ دیتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، تو مجھے دیکھ کر یہ بھی دے دے، تو اس شکل میں جائز ہے. البتہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دے گا ہے دکھا کے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گی. کہاں؟ اس کے بعد دیکھیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایک اور صفت بیان کی گئی. غصے کو پی لیتے ہیں. غصے کو کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی لیتے. افسوس ہے ہمارے اندر کی صفات ہے کیا؟ آج ہمارے اندر کی صفات نہ کے برابر ہے. اللہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. اور غیظ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، ٹھیک ہے جاؤ، یہ غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، چلو جاؤ. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگانے والے لوگوں میں ایک صحابی وہ بھی تھے جو حضرت ابو بکر کے کفالت میں تھے. ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے کفالت کرنا بند کر دی جب اللہ نے آیتیں نازل کر دی، حضرت عائشہ کے سلسلے میں پاک دامنی بیان کر دی. حضرت ابو بکر نے کہا یہ بھی تھا نا، اس کو نہیں دوں گا. پھر اللہ نے آیت نازل کی. کیا وہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال دے رہے ہیں؟ ابو بکر بول اٹھے کہ اللہ میں پسند کرتا ہوں، اور فوراً اس صحابی رسول کے وظیفے کو پھر سے چالو کر دیا. سب اندازہ لگائے، معاف کرتے. وعافین عن الناس، اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے. آگے دیکھیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتے، گناہ کر بیٹھتے. اللہ اکبر. متقی ہے گناہ بھی ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے انسان سے. اللہ کہتا ہے گناہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے اللہ سے. حبیب سے زنا ہو گیا، دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ کے پاس، طاہرنی یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. لمبی حدیث ہے, کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں. اللہ کے نبی نے چیک کرایا, دیکھو مجنون تو نہیں ہے, شراب تو نہیں پی ہوئی ہے, تمام چیزیں. اس کے بعد پوچھا کس چیز سے پاک کروں. پہلے واپس بھی بھگایا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو. ان کا دل گوارا ہی نہیں کیا. پھر رسول اللہ کے پاس آئے, یہاں تک کہ جب تک سزا نہیں پالی جب تک انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹایا. پھر اللہ کے نبی نے کہا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو اللہ معاف کر دے گا. تو کہا فاستغفروا لذنوبہم. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ. اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ابھی موقع ہے, جھک جائے اللہ کے سامنے, ابھی موقع ہے. اس کے بعد دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا ہے, معذرت چاہوں گا, یہ آیت ختم کر دوں میں آپ کے سامنے, اپنی بات بھی ختم کر دوں گا. کہاں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تحتہا. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یہ صفات جو بیان کی گئی ہے ان آیتوں کے اندر, یہ سورۃ ال عمران کی آیتیں ہیں, یہ صفات جو بیان کی گئی ہے سنو, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا, اور ان کے لیے مغفرت اور جنت کی شکل میں اللہ نے جزا رکھ دی. یہ معاف کر دیے گئے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں جنت کے راستے میں چلنا تو رسول کی اطاعت کبھی نہ چھوڑے, رسول اللہ کی اطاعت کبھی نہ چھوڑے, اور صحابہ کے منہج پہ رہ کر زندگی گزارے, اعمال صالحہ کرے, اور اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے زندگی گزارے. انشاءاللہ ہمیں وہ جنت مل جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان جنتوں کا مستحق بنائے, گناہوں کو ہمارے معاف فرمائے, جہنم کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطیاں گناہ سرزد ہوتے اسے معاف فرما دے. اے اللہ ہم جو خطائیں کرتے اسے معاف فرما دے. اے اللہ رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج مصیبتیں ہم پہ نازل ہو گئی ہے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے, ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے. اے اللہ ہمیں بھی جانا ہے, ہمیں بھی اس آنے والی قبر کے لیے انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله